کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ السلام علیکم ناظرین، تو آج میں مرزا غالب کا بالآخر وہ شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غالبیت ہمیں اگر سمجھنی ہو تو اس قسم کے اشعار سے ہی سمجھ میں آتی ہے۔ چنانچہ پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا۔ اس غزل کے اگلے اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیں بلا تاخیر شعر کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس مشکل الفاظ، لیکن اس میں میرے خیال میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ ویرانی کو کہتے ہیں اجاڑ پن کو، دشت جو ہے وہ جنگل کو کہتے ہیں۔ لیکن شعر کے اندر ایک ایسی خاص بات ہے کہ آج میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو وہ سمجھا سکوں، جس کی وجہ سے یہ شعر آفاقی ہو گیا۔ آپ اس شعر کی براہ راست تشریح سمجھنے سے پہلے اس شعر کو تھوڑا سا یوں سمجھیں، ہم توڑ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ ویرانی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی گرمی سی گرمی ہے، یعنی بہت زیادہ گرمی ہے، یار آج کوئی سردی سی سردی ہے، یعنی بہت زیادہ سردی ہے۔ تو بیان ہی کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، یعنی بہت زیادہ ویرانی ہے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی یوں سمجھے کہ ذو معنویت نہیں ہے۔ یہ مصرع بالکل کلیئر ہے۔ ساری کی ساری یوں سمجھیں کہ اس شعر کے اندر جو ایک شعریت ہے، یا اس شعر کے اندر جو رفعت ہے، جو اس کے مضمون کی بلندی ہے، وہ دوسرے مصرعے میں چھپی ہوئی ہے۔ تو دوسرا مصرع ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ اچھا، اب یہاں میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس مصرعے کو پہلے آپ تھوڑا سا توڑ دیں۔ وہ کیسے؟ عام طور پہ ہوتا یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ ہم جس چیز کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، اس کو پھر اگر ہم نے داد دینی ہو تو ہم اس سے کسی بلند تر چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں پانی دیکھا ہم نے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ پانی جو ہمیں بہت زیادہ لگا، تو ہم کہیں گے کہ یار وہ نالا دیکھ کر تو مجھے دریا یاد آ گیا۔ نالے کا لفظ جو ہے یہ عنوانی میں نہیں ہے۔ نالے کا مطلب جیسے نالا شیون جس کو فریاد کہتے ہیں، یہ نالا جو عام جس پہ پانی بہتا ہے۔ چلیے میں نہر کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، چونکہ نہر جو ہے یہ عام طور پر جو ہے معروف ہے کہ یہ پانی جہاں سے بہتا ہو اس کو نہر کہتے ہیں۔ تو کسی نے کوئی نہر دیکھی، اس کو بڑی لگی، تو وہ کہے گا کہ یار وہ نہر دیکھ کر تو مجھے دریا یاد آ گیا، اتنا زیادہ پانی۔ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ جی مجھے دریا دیکھ کر نہر یاد آ گئی، کیونکہ بھائی اگر دریا کی تعریف کرنی ہے آپ نے، اگر دریا کی وسعت کا بیان کرنا ہے، دریا کے اندر پانی کی بہتات یا پانی کی افراط یا اس کی کثرت کا آپ نے ذکر کرنا ہے، تو پھر آپ کہیں گے کہ یار مجھے دریا دیکھ کر تو سمندر یاد آ گیا، قلزم یاد آ گیا، کیونکہ ظاہر ہے سمندر جو ہے وہ بڑا ہے، دریا چھوٹا ہے۔ یعنی آپ جب کسی بھی چیز سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ اس سے بڑی چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ اس سے چھوٹی چیز کا ذکر کریں۔ بس یہ ایک اصول جو ہمارا زبان و بیان کا ایک اصول ہے۔ اب میں نے ایک مثال دے دی ہے، آپ ہزاروں مثالیں جو ہیں اس پر جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کسی چیز کو خراج تحسین پیش کرنا ہوتا ہے، تو آپ ہمیشہ اس سے بڑی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی اونچی عمارت دیکھی تھوڑی دیر کے لیے، 10 منزلہ 20 منزلہ 30 منزلہ عمارت تھی، اور آپ کو وہ بڑی بلند لگی، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار مجھے وہ عمارت دیکھ کر تو برج خلیفہ یاد آ گیا۔ برج خلیفہ دبئی کی معروف عمارت ہے، غالباً اس وقت پوری دنیا میں سب سے اونچی ہے۔ یا مجھے وہ عمارت دیکھ کر پہاڑ یاد آیا، فلاں پہاڑ یاد آیا، کیونکہ برج خلیفہ بھی اس مذکورہ عمارت سے کہیں بلند ہوگی، اور پہاڑ جو ہے وہ اپنی بلندی کے حوالے سے دنیا میں ایک حوالہ ہے، معروف ہے۔
یہ میں نے ایک اور مثال بھی دے دی آپ کو، بلکہ اب 3 مثالیں ہو گئی، اور تینوں مثالوں کا لب لباب یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی تعریف کرنا چاہیں، اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں، اس کا جو وصف ہے، اس میں جو وصف ہے، اس وصف کی کثرت یا بہتات بیان کرنا چاہیں تو آپ ہمیشہ اس چیز کا ریفرنس دیتے ہیں جو اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ نہر کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ دریا یاد آیا، تو ظاہر ہے دریا کی وسعت نہر سے زیادہ ہے۔ دریا کو دیکھ کر ہم کہیں گے کہ مجھے سمندر یاد آیا، کیونکہ سمندر کی وسعت جو ہے وہ دریا سے زیادہ ہے۔ یا جیسے میں نے کہا کہ فلاں عمارت کو دیکھ کر مجھے برج خلیفہ یاد آ گیا، کیونکہ برج خلیفہ اپنی بلندی کے اعتبار سے اس وقت پوری دنیا کے اندر لاسانی اور بے مثل ہے۔ یہ میں نے دوبارہ اس لیے سمری دہرائی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح یہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ اب جب یہ مقدمہ طے ہو گیا، یہ ایک اصول ہم نے بنا لیا، سمجھ لیا، اب دیکھیں شعر کو کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوں کہا جاتا کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، گھر کو دیکھ کے دشت یاد آ گیا، گھر کو دیکھ کر دشت یاد آ گیا، یعنی گھر میں بھی ویرانی ہے، لیکن ظاہر ہے ہم گھر کی ویرانی کی چونکہ تعریف کرنا چاہتے ہیں، اس کی بہتات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ گھر کو دیکھ کر دشت یاد آ گیا، کیونکہ دشت کی ویرانی ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے مثالیں دی ہیں، اسی طرح سے دشت کی ویرانی جو ہے وہ ایک ضرب المثل ہے، کیونکہ دشت اپنی وسعت کے اعتبار سے اور اپنی تنہائی کے اعتبار سے، چونکہ دشت میں تو دور دور تک سینکڑوں میل تک بھی شاید کوئی وہاں کوئی انسان، کوئی زیرو، کوئی ایسا بشر نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ویرانی ہو سکتی۔ تو کہنا یوں چاہیے تھا کہ گھر کو دیکھ کر دشت یاد آ گیا، یعنی آپ اپنے گھر کی ویرانی بیان کر رہے ہیں، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، گھر کو دیکھ کے دشت یاد آ، ہونا یوں چاہیے تھا۔ لیکن اب دیکھیں شعر کو، یہاں سے غالبیت شروع ہوتی ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ غالب غالب ہے۔ غالب نے کیا کہا؟ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، یعنی کہ دشت کے اندر کوئی ویرانی سی ویرانی، بہت زیادہ ویرانی ہے، اتنی ویرانی ہے، اتنی ویرانی ہے کہ مجھے اپنا گھر یاد آ رہا ہے، یعنی میرے گھر کی جو ویرانی ہے وہ ضرب المثل ہے، اس کائنات کے اندر اس سے زیادہ کوئی چیز ویران ہو نہیں سکتی۔ یہ دشت یہ صحرا وہرا، یہ میرے گھر کے مقابلے میں کیا ویران ہو سکتے ہیں؟ ان میں تو وہ ویرانی یا اس ویرانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو ویرانی میرے گھر میں۔ تو اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے غالب نے اپنے گھر کی ویرانی کو بیان کرنے کے لیے کیسا انداز اپنایا کہ ایک معروف چیز جو کہ ہمارے ہاں ایک زبان و بیان میں عام ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یار وہ گھر یا وہ جگہ ایسی ویران ہے جیسے جنگل ہے، ایسا ویران ہے جیسے دشت ہے، ایسا ویران ہے جیسے صحرا ہے۔ غالب نے اس کو الٹ دیا کہ دشت کو دیکھ کے گھر یاد آ، کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، یعنی اس دشت میں کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، بہت زیادہ ویران ہے، اتنا ویران ہے کہ مجھے اس کو دیکھ کر گھر یاد آ رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، غالب کے دیوان پر تقریباً 100 کے قریب شروع ہیں جو کہ اب تک لکھی جا چکی ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا جب تک اردو زبان اور اس کے پڑھنے پڑھانے والے موجود رہیں گے۔ اور ہر شرح میں اس شعر پر بطور خاص گفتگو کی گئی ہے، تو ناچیز نے بھی اپنے فہم کے مطابق اس شعر پر کچھ عرض کیا ہے، تو میں آپ احباب سے یہ التماس کروں گا کہ آپ کہاں تک میری اس رائے سے متفق ہیں یا مختلف ہیں، یا کلیتاً مختلف یا کلیتاً متفق ہیں، یا جزوی متفق اور مختلف ہیں۔ جو بھی آپ کا موقف ہے میری اس رائے کے حوالے سے، میری اس تفہیم و تشریح کے حوالے سے، میں کمنٹس میں
اس کا انتظار کروں، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ میرے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ احباب اور ناظرین جو ہیں ان کو بھی مزید جاننے کا موقع فراہم ہوگا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ چنانچہ اگر آپ اس کو ہمیشہ کی طرح ایک واقعے کی صورت میں اس شعر کو سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہوگا کہ ہوا یوں کہ مرزا غالب لڑک پن میں تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالعموم اگر کہیں کوئی پاگل، کوئی مجنوں جا رہا ہو تو لڑکے جو ہیں وہ بالعموم اکٹھے ہو جاتے ہیں اس مجنوں کے ارد گرد، اور پھر ان بچوں میں سے کچھ شرارتی بچے جو ہوتے ہیں اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس پر جو ہے آوازیں کستے ہیں، نیز یہ کہ اس کو پھر مارتے بھی، کوئی پتھر ہاتھ میں آ گیا، کوئی اور چیز ہاتھ میں آ گئی جو اس پر پھینکتے ہیں۔ تو یہ ایک یوں سمجھیں کہ انسانی معاشروں کی ایک اجتماعی جبلت ہے۔ تو ہوا یوں کہ کوئی ایسا ہی ماحول تھا، مجنوں پھر مجنوں تھا، لڑکے جو تھے اس کے ارد گرد اسی طرح سے جمع تھے اور اس پر سنگ باری کا عمل جاری تھا۔ تو مرزا غالب بھی چونکہ ایک بچے تھے، لڑکپن کا دور تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے اسی طرح سے پتھر اٹھایا کہ میں بھی جو ہے مجنوں پر پتھر پھینکوں، مجنوں کو پتھر ماروں۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں ایسا سنگ اٹھایا تھا، یعنی میں نے ابھی پتھر اٹھایا ہی تھا مجنوں کو مارنے کے لیے کہ سر یاد آیا، کہ مجھے سر یاد آ گیا۔ اب اسی لفظ کے اندر اس شعر کی ساری تشریح جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ سر یاد آیا تو کیوں آیا، دوسرا یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ سر یاد آیا تو کیوں آیا، سر اس لیے یاد آیا کہ مرزا صاحب نے دیکھا کہ آگے جس کو پتھر مارے جا رہے ہیں وہ کون ہے، وہ مجنوں ہے، عاشق صفت آدمی ہے، اور اس کو عشق کے نتیجے میں ہی ان پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ تو میں بھی عاشق صفت ہوں، کیونکہ مرزا صاحب کو بچپن ہی سے اپنے مزاج کا علم تھا۔ تو آج اگر مجنوں کو اس طرح سے مارا جا رہا ہے تو کل کلاں کو پھر میری باری بھی آ سکتی ہے، جب میں بڑا ہوں گا مجھ کو بھی اسی طرح سے دیوانگی کے دورے پڑیں گے، اور میں بھی دیوانگی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی طرح سے حالت جنون میں در بدر پھروں گا، تو لوگ مجھے بھی پتھر ماریں گے، اور جب پتھر سر میں لگے بطور خاص تو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو پھر مجھے بھی تکلیف ہوگی، تو میں پھر کیوں کسی کو ماروں۔ اور دوسری بات کہ نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہی نکلا کہ مرزا صاحب نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا پتھر اس خیال سے کہ اگر آج میں ماروں گا تو کل کو مجھے بھی ماریں گے، نیز اگر آج میں نہیں ماروں گا تو شاید کل کو فطرت مجھ پر بھی مہربان ہو اور کوئی مجھے بھی اسی طرح سے معاف کر دے، مجھے بھی نہ مارے۔ مرزا صاحب نے وہ اٹھایا ہوا پتھر جو تھا وہ ایک طرف پھینک دیا۔ تو اس طرح سے مرزا صاحب نے اپنی عشق، فطرت، طبیعت کا لحاظ کیا۔ تو آج الحمدللہ یہ غزل جو تھی وہ مکمل ہو گئی۔ کیسی رہی مجموعی طور پر اس غزل کی تشریح، میں کمنٹ میں اس میں بڑی بےتابی اور بے چینی سے انتظار کروں گا، کیونکہ میں نے خاصی محنت کے ساتھ اس پوری غزل کی تشریح کی ہے۔ نیز وجہ سے غالب کا شعر ہے، دام ہر موج میں ہے ہلکا صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ تو جس طرح سے قطرے کو گوہر ہونے تک مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح سے ویڈیو سازی کا عمل بھی ہوتا ہے کہ آپ ٹاپک کے انتخاب سے لے کر ویڈیو کی اپلوڈنگ تک 20 ایسے مرحلے ہوتے ہیں کہ جن میں سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے، تب کہیں جا کے یہ 10-12 منٹ کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے وہ تیار ہوتی ہے اور اپلوڈ جو ہے وہ یوٹیوب پر ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ بطور خاص میری اس محنت کے بارے میں بھی کچھ اپنا تجزیہ پیش کریں، نہیں یہ کہ میں مزید اس میں بہتری کیسے لا سکتا ہوں، اس حوالے سے بھی اپنی آراء کا جو ہے وہ اظہار فرمائیں۔ اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔